اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام. خدا بندہ اسلام کو عزت عطا فرما خطاب کے بیٹے عمر کے سبب سے یا ہشام کے بیٹے عمر کے سبب سے. آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد یہی عمر بن خطاب جو تلوار ہاتھ میں لیے پھرا کرتے تھے کہ محمد مل جائے علیہ السلام تو میں ان کو شہید کر دوں, قتل کر دوں. ان کی گردن لانے کے لیے انعام کی حوث میں چلے تھے. مشہور واقعہ ہے. تو رستے میں ایک دوسرے بزرگ مل گئے صحابی, ان کا گھر کی بھی خبر لی ہے کچھ. ان ختنک و اختک قد اسلما, تمہارا بہنوئی اور بہن تو مسلمان ہو چکے, جس بات کے سبب سے محمد کی گردن اتارنے چلے ہو پہلے بہن اور بہنوئی کی اتار لو پھر ان کے پاس جائیو. وہاں آئے تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے حضرت فاروق کی ہمشیرہ اور بہنوئی کو قرآن پاک کی آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھا رہے تھے اور قرآن پاک کا قرات اور تجوید کے اصول کے مطابق تلفظ درست کرا رہے تھے باوجود عربی ہونے کے. وہ چھپ گئے پردے میں. ان کو معلوم تھا کہ جس مرد نر کا اب داخلہ مکان میں ہوا ہے اس کی زد سے بچنا مشکل. تو گھر میں آتے ہی پوچھا تم کیا کر رہے تھے, میرے کان میں بھنبھناہٹ آئی ہے. ہم بھی سنے دیکھے تو ہے کیا وہ کیا ایسی مصیبت آ گئی ہے کہ مجھ جیسے کی مار پیٹ کے باوجود تم اس کے سنانے پر اس کے پڑھنے پر مصر ہو. تو کہاں سنا دے تو ملاؤ وہ صحیفہ جو تھا جس پر قرآن پاک کی آیات تھی وہ پیش ہوا تو ہاتھ میں لینے لگے اسے. تو بہن مسلمان تھی, انہوں نے فرمایا کہ جب تک مشرک ہو تم پلید ہو اس پاک صحیفے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. پھر وہیں پر غسل کرایا اور صحیفہ سامنے رکھا تو انہوں نے پڑھا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ. اب آیات پڑھی اب سناٹے میں. تمہیں بات تو کچھ اچھی معلوم ہوتی ہے, تو عربی کا کلام باتیں تو کچھ اچھی معلوم ہوتی ہیں. اگر یہی بات ہے تو پھر میرا خیال ہے میں بھی اس سے پڑھ لوں اور اسی کو قبول کر لوں. تو دل میں بات اتر گئی. یہاں مجھے ایک بات بتانی, اسے لطیفہ سمجھ لیجئے, ان کا اس کو اعزاز دیں آپ میری بات کو تو نکتہ کہہ کر تعبیر کر لیجئے کہ فاروق اعظم حضور کو شہید کرنے کے لیے چلتے ہیں. ظاہر تو یہی سبب ہے اور اس لیے تلوار ہاتھ میں ہے. لیکن ایک بات جو ابا مرحوم کے صدقے میں حاصل ہوئی وہ گزارش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لطیفہ کم کسی بزرگ نے بیان کیا ہوگا, مجھے اپنی کوئی بات نہیں, میں تو مختار ہوں ان لوگوں کا. فرماتے تھے کہ حضور نے عرض کی تھی بارگاہ خداوندی میں کہ الہ العالمین اسلام کو عمر کے وجود سے عزت دیجیے. اور عزت کا اصل عربی میں مفہوم ہے غلبہ, تسلط, اقتدار. اگر فاروق اعظم اپنی ہی مشکل کسوا کر ہاتھ باندھے ہوئے آتے تو ان کی ظاہری حالت جو مسکینوں کے ساتھ ملتی ہوتی وہ اسلام کے غلبے کے لیے نیک فال نہ بن سکتی. سمجھتے بات. اگر عمر نبی کے دربار میں نبی کے کسی صحابی کے ہاتھوں نبی علیہ السلام کے کسی اس مظلومی اور بے کسی اور بے یار و مددگار زندگی کی حالت میں کسی عام آدمی کے کسی صحابی کے قابو آ جاتے, غریب و مسکین بن کر اسیر بن کر مشکیں کسی ہوئی ہوتی, ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے, سر نہوڑ آئے, جی عاجزانہ صورت میں مسکین بن کر قیدیوں کی صورت میں محتاج بن کر نبی کے دربار میں حاضر ہوتے تو نبی کی دعا کی قبولیت جو تھی اس کی شان کو بھٹا لگتا, اس کی شان کو بھٹا لگتا. مانگا تھا کہ وہ آدمی دے جس کے سبب سے اسلام کو غلبہ نصیب ہو. فرمایا اب دیکھو دعا آتی ہے اور تیغ بدست آتی ہے. اب دعا آتی ہے, اب دعا آتی ہے اور تیغ بدست آتی ہے کہ یہ کفر میں رہا تو بھی غلبہ مجسم بن کر رہا اور اسلام میں بھی آئے گا تو مجسم غلبہ بن کر رہا. بات یہ ہے درمیان میں بات تو ٹھیک ہے, اس کے سوا کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ حضور کا سر مبارک بطور ماں یرغمال لینے کے لیے آئے ہیں کہ میں نبی کا وجود سر جدا کر دیتا ہوں اور اس کے بدلے انعام پاؤں گا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اور اللہ کی رحمت ہو ابا مرحوم پر بات ایسی بیان فرما دیتے بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات کہ تفسیر میں ڈھونڈتے رہو ملے نہ ملے ان کی بات سے عقدہ حل ہو جاتا تھا. یہ دیکھنے میں لطیفہ اور نکتہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بات میں نے پہلے عرض کی اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام, حقیقتاً یہ نکتہ 100% اسی کی تشریح کہ اگر عمر جیسی شخصیت بھی نبی علیہ السلام کے دامن میں عاجزانہ انداز میں آتی
تو اس دعا کی مقبولیت کے لیے نیک فعل نہ ہوتی. پھر قیدی بن کر آنے والا اس اعزاز کا مستحق ہوا بھی نہیں کرتا کہ اس کو جلدی سے اپنے لیے وجہ عزت و افتخار گردان دیا جائے. مانگا اسی کو جاتا ہے جس کے تیور پہلے سے تیکھے ہو. اگر یہ قابو میں آئے تو پھر جانیں گے. جی ہاں, کسی شاگرد پر نظر پڑ جائے, استاد کی کہتا ہے ارے یہ اگر میرے پاس آ جائے تو اس کو کچھ گھر دوں گا, بنا دوں گا, ہے جی. تو نبی علیہ السلام جس شخصیت کے طلبگار ہوں, اگر وہ پہلے سے بیچارہ عاجز و مسکین ہوتا تو پھر فقیروں درویشوں اور اصحاب صفہ کی صف میں جگہ پاتا. اسلام کے معززین کے اندر اس کو جگہ نہ ملتی. حالانکہ اصحاب صفہ بھی اسلام کے لیے باعث عزت و برکت ہے, لیکن جہاں جو صنف مطلوب تھی حضور کو وہ پیدا نہ ہوتی. وہ مطلوب تھی عزت اور غلبہ, اور عزت و غلبہ تبھی ظاہر ہو سکتا تھا کہ جو آدمی کفر کی حالت میں تیغ بدست ہے وہ جب اسلام کے دروازے پہ آ کر سلام کرنے حاضر تو اس وقت بھی تیغ بدستی ہو, تاکہ اسلام کی قوت اور شوکت کا جب افتتاح ہونے لگے تو وہ عاجزی اور مسکینی کی صورت میں نہ ہو, غلبہ و اقتدار کی صورت میں. جب کافروں پر دھاک بٹھلانی مقصود ہے تو عاجزوں اور مسکینوں کو کھڑے کر کے نہیں, انہی لوگوں کو کہ جن کے دامن کے ساتھ عزت و شوکت وابستہ تھی. تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں ابھی فرما گئے شاعر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ابا مرحوم کا فقرہ میں سنا کرتا تھا, میں سمجھتا تھا شاعری ہے, خطابت کے زور میں فقرہ کیا جاتے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ یہ کیا کہہ دیتے ہیں کہ سب سامنے آئے تو حضور نے دامن پکڑ کر جھٹکا دیا. کہ ہاں بیٹا مجھے یوں ہی یاد. تو آج یہ پڑھا کہ یہاں سے غریبان سے پکڑ فرمایا یا عمر اولم تنتہی, اب بس نہیں کرے گا, اب بس نہیں ہوگی مخالفت کی. تو کہوں گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کیا تھا؟ بجلی کا جھٹکا تھا, کرنٹ تھا, تو تیغ تھی, تیر تھا, تلوار تھی, تفنگ کیا تھا؟ اس کو جانی جس کے دل پہ گزری, اس کو پوچھیے جس نے ایسا کام کیا. بس وہ نگاہ کی تیغ بازی. تو اتنا ہی ہوا کہ اولم تنتہی, اب بس نہیں ہوگی مخالفت کی, اب عداوت کی انتہا نہیں ہوگی. اب یہ تیغ بدست بن کر پھرتے ہو, مجاہد بنے پھرتے ہو, سر لینے کے لیے جو چلے پھرتے ہو, یہ اب مہم ختم نہیں ہوگی. تو ساکت و صامت ہو کر کھڑے ہو گئے. حضرت حمزہ بن عبد المطلب باہر پہرا دے رہے تھے. کہیں گے اگر تو یہ پیٹھ موڑ گیا بزدلی دکھا کر تو پھر تو تلوار سے صفایا کر دیں گے, اور سیدھا بن کے آ تو پھر استقبال کریں گے. تو خدا کی شان ہے, سیدھے ایسے ہوئے سیدھے کہ ساری دنیا کے ٹیڑھوں کو سیدھا کر دیں. ایسے سیدھے ہوئے ساری دنیا کے ٹیڑھوں کو سیدھا کر دیں. اور وہ دیکھیں آپ اب پوچھتے ہیں کہ حضور اسلام تو میں لے آیا, اب لسنا علی الحق, بتائیے تو صحیح, اب میرے لیے تو دعا کی تھی اور مجھے جھٹکا دے کے آپ نے ابھی اسیر بھی کر لیا, قابو بھی کر لیا, اتنا تو فرمائیے اب لسنا علی الحق, کیا آپ حق پر نہیں؟ اور یہ جو آپ کے ساتھی اب میرے سمیت اب لسنا علی الحق, کیا ہم حق پر نہیں؟ اگر ہاں ہم حق پر ہیں تو پھر آپ نماز چھوڑ کر کیوں پڑھتے ہیں؟ کہیں گے تو ہی تو پڑھنے نہیں دیتا. یہ ایسی بات, اب وقت آیا چوٹ کا. ہاں اب چوٹ کا وقت آیا. بات یاد آئی, ابا کی بات یاد, ایک فرمایا کرتے بات, تو بیٹا میری ایک بات اصول کی یاد رکھنا, غیرت کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے. جو شخص کہیں سے چوٹ کھا کر کے بھول جائے اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں, اور جو شخص کہیں چوٹ دے کر کے بھول جائے اس سے بڑا احمق کوئی نہیں. کہیں کچھ حرکت کی ہے تو جواب کی امید رکھنا, اور کہیں سے چوٹ کھائی ہے تو جواب دینے کی امنگ رکھنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معزز بنایا ساری کائنات میں, اور عمر بن خطاب جیسے ایک شخص نے جو بہرحال امتی ہونا ان کے لیے مقدر تھا, انہوں نے حضور کے لیے بازاروں میں چلنا پھرنا تنگ کیا. وہ دوسرے لفظوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے لیے توہین میں سلوک تھا. اب وقت آیا کہ ایک بات نے تلوار سے زیادہ کام کیا کہ آپ حق پر نہیں, کہا میں حق پر ہوں. آپ کے ساتھی میرے سمیت حق پر نہیں, کہ ہم سب حق پر ہیں. گھر کے کعبے کے صحن میں نماز کیوں نہیں ہوتی؟ دار ارقم میں چھپ چھپ کر نمازیں کیوں؟ آہستہ آواز سے اذانیں کیوں؟ اگر تم ہی تو اذان نہیں دے رہے, تم ہی نماز نہیں پڑھنے دیتے, راستہ تو تم نے روک رکھا تھا. کہ پھر آج حضور کعبے کے صحن میں ہوگی, پھر آج تو کعبے کے صحن میں ہوگی. اب وہی تلوار جو نبی کی گردن اتارنے کے لیے آئی تھی, اب وہ دوسروں کی گردنوں کو وارننگ دیتی ہوئی آ رہی ہے. خبردار میاں, کسی کو ہوش ٹھکانے رکھنا ہے, ہوش سے آؤ. آج عمر بن خطاب مسلمان ہو گیا ہے, اب کعبے میں نماز ہوگی, جس کا جی چاہے وہ روک لے. اور یہاں ایک بات کہہ دوں, انہی کی سنی ہوئی بات کہہ دوں, تو انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں. فرماتے تھے کہ جو اذان عمر بن خطاب نے اللہ کے سہارے پر, نبی علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے دست حق پرست پر ایمان کی دولت سے مشرف ہونے کے بعد توکل اور عزیمت کی شان کے ساتھ کعبے کے صحن میں جاری کرائی تھی,
1300 سال سے پھر کوئی ماں کا لال اس کو روک نہیں سکا. وہی اذان ہے آج بھی. کعبے کے صحن میں ہو, مسجد نبوی کے صحن میں ہو, بیت المقدس میں ہو, دنیا کے کونے کونے, انڈونیشیا میں جاکرتا میں ہو, یا چین میں پیکنگ میں ہو, پاکستان کے کراچی میں ہو, کہیں بھی دنیا میں جو اذان ہو رہی ہے, یہ عمر ہی کی عظیمت اور توکل کا دھکا لگا ہے کہ آج اذان کا جو سیلاب ہے وہ کہیں رک نہیں سکتا.